جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جنید یورو اسٹوریز۔ میرا نام جنید یاسین ہے اور میں اس وقت یورپ کے کنٹری اٹلی میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے ہی اپنی فرسٹ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ چینل میں نے کیوں بنایا ہے۔ اس چینل پہ میں آپ کو اسکالرشپ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا۔ ان کے اپلیکیشن پروسیجر، ان کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ وہ ساری انشاءاللہ میں اپنے اس چینل پہ شیئر کروں گا۔ اس یوٹیوب چینل کے علاوہ میرا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے جس کا جو لنک ہے میں اس کی ڈسکرپشن میں دے سکتا ہوں، آپ وہ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی میں اسکالرشپ سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اسکالرشپ کے علاوہ جو ہے یہاں پر یورپ کے اندر جتنے بھی ہسٹورک پلیسز ہیں تو وہاں کے بھی میں ولاگز انشاءاللہ اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کیا کروں گا۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے جو آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، جو میری پہلی ویڈیو ہے وہ اسکالرشپ سیشن ہے فار بگنرز کے لیے، کہ جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے مطلب وہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کا ایک خواب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم جو ہے باہر حاصل کریں، ابراڈ حاصل کریں، ٹھیک ہے، کسی بیرون ملک جا کر، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم سٹارٹ کہاں سے لیں۔ تو ان کے لیے یہ میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کی سی وی۔ تو اگر آپ یورپ میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو سی وی کا ٹیمپلیٹ ہونا چاہیے وہ یورو پاس کا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ سی وی بنانے کا بھی ایک جو ہے نا ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ کس طرح سے سی وی آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں، تو لیکن ابھی ایک جنرل آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ضروری ہوتے ہیں اس کے لیے۔ ایک تو یہ کہ یورو پاس سی وی آپ نے بنانی ہے اور یہ یورو پاس ویب سائٹ سے ایپ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں دو تین ریکمنڈیشن لیٹرز۔ یہ ریکمنڈیشن لیٹرز آپ نے جہاں سے اپنے لاسٹ ایجوکیشن کی ہے، آپ نے بیچلر کی ہے، آپ نے ماسٹر کی ہے، جہاں سے بھی کی ہے وہاں سے آپ نے یہ ریکمنڈیشن لیٹر وہاں کے جو آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں یا پروفیسرز ہیں ان سے بنوانے ہوتے ہیں۔ ان کے سگنیچر اور سٹیمپ چاہیے ہوتی ہے آپ کو اس لیٹر کے اوپر۔ منیمم آپ کو ریکوائرڈ دو ہوتے ہیں اور میکسیمم آپ کو میں ویسے یہ کہوں گا کہ آپ تین بنوا دیں تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ دین ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ۔ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یہ آپ اپنی جو یونیورسٹی ہے جہاں سے آپ نے لاسٹ ایجوکیشن کی ہے وہاں سے آپ بنوا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس کا جگہ پر جو ہے آپ آئلٹس اگر آپ نے دیا ہوا ہے تو وہ تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ موسٹلی اسکالرشپس جو ہیں وہ آئلٹس مانگتے ہیں، لیکن کچھ اسکالرشپس ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کرتی آئلٹس کی، تو وہاں پر آپ کا جو ای پی سی ہے جو انگلش پروفیشن سرٹیفکیٹ ہے اس پہ بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو آئلٹس دیا ہوا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی دیا ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسکالرشپ حاصل نہیں کر سکتے، آپ اسکالرشپ پھر بھی جو ہے ون کر سکتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس جی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، آپ کے جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے پورے ہونی چاہیے۔ ٹرانسکرپٹ ہوگی، ڈگریز ہوگی، یہ ساری پوری ہونی چاہیے۔ میٹرک انٹر کی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے۔ باقی ہائر ایجوکیشنز جو ہیں آپ کے پاس ان کی آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ اور ڈگریز دونوں ہونے چاہیے۔ پھر کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پر پوچھتے ہیں کہ سر ہماری جو ویریفیکیشن ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس وقت آپ کو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ 80 to 90% اسکالرشپس ایسی ہیں جس میں آپ کو انیشیلی جب آپ اپلائی کرتے ہیں تب آپ کو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ویزا پروسیس کے لیے پھر آپ کو یہ چیزیں ضرورت پڑتی ہیں کہ ویریفیکیشن کرانے کی۔ پھر ہمارے پاس ریسرچ پرپوزل ہے۔ آپ کو ریسرچ پرپوزل بنانا ہوتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں، ایم ایس کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے کس فیلڈ میں ریسرچ کرنی ہے، اپنی ریسرچ پرپوز کرنی ہوتی ہے کہ کون سے ٹاپک پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے وہ آپ نے بنانا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے موٹیویشن لیٹر۔ موٹیویشن لیٹر بھی مطلب ان شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹیویشن لیٹر کہ آپ اگر کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یا جہاں پر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وہاں جانے کے پیچھے آپ کی موٹیویشن کیا ہے، وہاں پر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے وہاں پر اس خاص اسپیسیفک یونیورسٹی، خاص اسپیسیفک جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک لیٹر بنانا ہوتا ہے جسے ہم موٹیویشن لیٹر کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپس ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف پرپس جو ہے یہ بھی لائک موٹیویشن لیٹر ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس میں آپ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ابھی میں آپ کو ایک جنرل سی انفارمیشن بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں آگے کوشش کروں گا کہ یہ جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے ان کو ان سے ریلیٹڈ پھر میں جو ہے نا ڈیٹیل میں بھی ویڈیوز انشاءاللہ بناؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ اس میں ڈاکومنٹس ہیں وہ پھر ویری کرتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری یا اسکالرشپ ٹو اسکالرشپ۔ جیسے اب آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سی ایس سی اسکالرشپ جو چائنا کی اسکالرشپ ہے، وہاں پر آپ کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے جسے ہم نان کرمنل ریکارڈ بھی کہتے ہیں، وہ جو آپ کے ریلیونٹ جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے وہاں سے وہ آپ کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک ہوتا ہے ہیلتھ سرٹیفکیٹ، وہ بھی آپ کا جو ہے نا جو ریلیونٹ ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں سے آپ بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ وہ فارم وغیرہ پرائیویٹ سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے، ادروائز آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور بھی ہیں کچھ، جیسے آپ کی این بی اسکالرشپ ہوگی، اس میں پھر پہلے آپ کو ایفیڈیوٹ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب آپ اپلائی کریں گے پھر آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ ایفیڈیوٹ کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، اس کو فل اپ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس کے سگنیچر وغیرہ آپ کے اپنے پیرنٹس کے چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اسکالرشپس جو ہیں اس کی جو ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے لٹل بٹ ویریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ جو ڈاکومنٹیشن میں نے بتائی ہے یہ آپ کو آلموسٹ ہر اسکالرشپ کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے جی اسکالرشپ کے کنٹریز جو ہیں، ہمارے پاس کون کون سی اسکالرشپ آفر کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ہے چائنا۔ چائنا جو آفر کرتا ہے وہ سی ایس سی اسکالرشپ ہے، یہ اس کی ڈیٹیل آپ سی ایس سی کی ویب سائٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلک روڈ اسکالرشپ ہے، یونیورسٹی اسکالرشپ بھی چائنا آفر کرتا ہے، انڈونیشیا جو ہے کے این بی اسکالرشپ ہے، اسی طرح ایک دو اور بھی ہے انڈونیشیا کی، وہ ابھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی۔ اسی طرح اٹلی کی اسکالرشپ ہے، میرٹ بیس اسکالرشپ ہوگی، ریجنل اسکالرشپ ہوگی، پروجیکٹ بیس بھی ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور اسکالرشپ ہے جس کی ڈیٹ آج کل اوپن بھی ہے، مائسی اسکالرشپ بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پولینڈ کی اسکالرشپس ہیں ہمارے پاس، یونیورسٹی اسکالرشپس ہوتی ہیں، ان کے پروجیکٹ بیس بھی اسکالرشپس اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو جرمنی ہے، جرمنی کی اگر بات کریں تو اس کی ڈائٹ اسکالرشپ ہے۔ یورپ کے دو اسکالرشپس اور جو ہیں، جو ایراسمنڈس اسکالرشپ ہے یہ ماسٹرز کے لیے ہے، اور ماسٹرز کی ٹاپ لیول کی یہ اسکالرشپ ہے، اگر یہ آپ اچیو کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اس اسکالرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سمسٹر ایک کنٹری میں کرتے ہیں یورپ میں، پھر دوسرا سمسٹر دوسرے کنٹری میں۔ اسی طرح میری کیوری جو ہے ہمارے پاس، وہ بھی ٹاپ لیول کی اسکالرشپ ہے یورپ کے اندر فار پی ایچ ڈیز۔ جاپان کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو جاپان کی میکس اسکالرشپ ہے، بہت اچھی اسکالرشپ ہوتی ہے یہ۔ رشیا کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو رشین اوپن ڈور اسکالرشپ ہے۔ ساؤتھ کورین اسکالرشپ ہے ساؤتھ کوریا کے لیے۔ اسی طرح سعودیہ کے لیے اگر آپ لوگ ولنگ ہیں تو سعودی گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، جو ڈفرینٹ ان کی یونیورسٹیز کے تھرو آفر ہوتی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دبئی کی بھی اسکالرشپس ہوتی ہیں، وہ بھی آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر اسکالرشپ سرچنگ پلیٹ فارم کچھ میں نے یہاں پر بتائے ہیں، باقی ٹائم ٹو ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو مزید بھی بتاتا رہوں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ چائنا کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی جو اسکالرشپ ہے اس کی سی ایس سی ہے، اور سی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جا کے نا آپ وہاں پر دیکھ لیں، آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ کون سی یونیورسٹی سی ایس سی کے انڈر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی ایس سی کی ڈاکومنٹیشن ہوگی تقریباً وہ آل ڈیٹیل وہاں پر دی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ پھر ہمارے پاس جیریکسز ہے، جیریکسز ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے بھی آپ جو ہے نا دیکھیں، اکثر آپ وہاں پر دیکھیں تو جابز وغیرہ آئی ہوتی ہیں، جو مطلب کہ آپ کے پی ایچ ڈیز کے حوالے سے پروجیکٹس وغیرہ وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں، آپ وہاں پر دیکھیں اور وہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک فائنڈ اے پی ایچ ڈی ایک ہے، اور لاسٹ میں نے ویسے بتایا ہے کہ یونیورسٹیز ویب سائٹ، تو یونیورسٹیز ویب سائٹس سے بھی آپ ان ٹچ رہیں، ان کو دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جس بھی کنٹریز کی اسکالرشپس آفر ہوں تو اس کنٹری کی جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جو اسکالرشپ آفر کرتی ہیں، آپ ان کی ویب سائٹس پر جا کر دیکھیں تو ان کی ڈیٹیلز وغیرہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل میں اگر اٹلی کی بتاؤں گا آپ کو، تو اٹلی کی آج کل اسکالرشپس اوپن ہیں اسپیشلی فار پی ایچ ڈیز، تو اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں، اور ان کی کالز وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ کالز وغیرہ میرے پاس بھی ہیں، آپ میں ویسے گروپ میں بھی شیئر کرتا رہتا ہوں یہ، اگر آپ مجھے میرے واٹس ایپ چینل، میرے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کو جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی ڈیفرنٹ کالز مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے میں نے یہ لکھا ہے کہ اف یو تھنک یو کین یو ول۔ دیکھیں، اب آپ لوگ اگر باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا، اپنے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، دین آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کر جائیں گے، ٹھیک ہے، بشرط یہ اپنے ساتھ سنسیئر ہوں،
کام کریں، کنسسٹنٹلی کریں، پریشان بالکل نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ فیل ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسری اپرچونیٹی آتی ہے اس پہ اپلائی کریں، تیسری اپرچونیٹی آتی ہے اس پہ اپلائی کریں، لیکن آپ ہمت کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کوئی نہ کوئی پوزیشن انشاءاللہ ون کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جنرل سی میں نے ویڈیو بنائی تھی جو بگنرز ہیں ان کے لیے، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ڈاکومنٹیشن کون کون سی ہوتی ہے یا کون کون سی اسکالرشپس ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو ان کی گائیڈنس کے لیے میں نے جو ہے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے. تو اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پھر کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ پھر میں اس کا آنسر کروں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.